خوش آمدید۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی دنیا کی جو ہم سب کے گھروں میں بستی ہے، یعنی ڈیجیٹل فیملی کی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم اپنے رشتوں میں ہم آہنگی کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی واقعی ہمارے خاندان کو جوڑ رہی ہے یا پھر اس نے صرف ہر کسی کو اپنی اپنی اسکرین میں مصروف کر دیا ہے؟ آج کی ہماری ساری گفتگو اسی ایک سوال کے گرد گھومے گی۔ تو آج ہم کن چیزوں پر نظر ڈالیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیا ڈیجیٹل خاندان کیسا ہوتا ہے، پھر ہم ہاں ہانگی کے اصول اور آن لائن رویوں کی حدود پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی ڈیجیٹل وراثت کے اہم تصور کو سمجھیں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ہر خاندان اپنا ضابطہ اخلاق کیسے بنا سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ڈیجیٹل گھرانہ اب کوئی مستقبل کی بات نہیں رہی، یہ ہمارے آج کی حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں وائی فائی اور اسکرینز ہماری خاندانی زندگی کو ایک بالکل نئی شکل دے رہے ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل فیملی ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں یہ ایک ایسا خاندانی نظام ہے جہاں گھر کے سب لوگ موبائل فون، انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے 24 گھنٹے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ اس سے بہت سی آسانیاں تو پیدا ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ نئی اور بہت پیچیدہ مشکلیں بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم اپنی ڈیجیٹل اور حقیقی زندگی میں توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس حصے میں ہم گھر میں ایک صحت مند ڈیجیٹل ماحول بنانے کے لیے کچھ بہت ہی عملی اصولوں پر بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور سب سے ضروری حصول ہے اعتدال۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز ایک سہولت ہیں، ہماری زندگی کا متبادل نہیں۔ اگر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہر کوئی اپنی اسکرین میں گم ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رشتوں میں کہیں نہ کہیں کمزوری آ رہی ہے۔ اس کا ایک بہت ہی زبردست حل ہے اسکرین فری زونز بنانا، یعنی خاندان والے مل کر کچھ وقت طے کر لیں، جیسے کہ کھانے کی میز پر، عبادت کے دوران، یا جب سب مل کر بات چیت کر رہے ہوں تو کوئی بھی اپنی ڈیوائس استعمال نہیں کرے گا۔ اور ہاں، سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرین کو بند کر دینا، یہ تو دماغی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے والدین پر، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود ہر وقت فون سکرول کرتے رہیں گے تو وہ بچوں سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بجائے جب وہ کتاب پڑھیں گے، بات چیت کا آغاز کریں گے اور ایک دوسرے کو وقت دیں گے تو بچے بھی یہی اچھی عادتیں سیکھیں گے۔ چلیں اب ایک اور بہت اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، یعنی آن لائن دنیا میں ہماری حدود کیا ہونی چاہیے اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ خاندان کے اندر بھی ہر فرد کی پرائیویسی کا احترام بہت ضروری ہے۔ والدین بچوں کی نگرانی ضرور کریں، لیکن شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعتماد کی بنیاد پر۔ بچوں کو یہ واضح طور پر سکھانا چاہیے کہ اپنی ذاتی معلومات جیسے لوکیشن یا خاص تصویریں آن لائن شیئر کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی اب اخلاقی تربیت یعنی تربیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ فیملی گروپس میں اکثر بحث ہو جاتی ہے، ایسے میں ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے یہ 4 اصول یاد رکھیں۔ پہلا، دوسرے کی رائے کو تسلیم کریں۔ دوسرا، اپنی بات نرمی اور شائستگی سے پیش کریں۔ تیسرا، یہ سمجھیں کہ بحث کو کہاں روکنا ہے، ہر بات جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور چوتھا، اگر معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو جائے تو اس بحث کو گروپ سے ہٹا کر پرائیویٹ میں لے جائیں تاکہ سب کے سامنے بات نہ بڑھے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے تصور کی طرف جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے اور جس کے اثرات بہت لمبے عرصے تک رہتے ہیں، اور وہ ہے ہماری ڈیجیٹل وراثت۔ یہ ڈیجیٹل وراثت آخر ہے کیا؟ یہ اصل میں ہماری تمام آن لائن سرگرمیوں کا ایک مستقل پبلک ریکارڈ ہے۔ اسے آپ ایک ایسی تاریخی دستاویز سمجھیں جو کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ ہماری ہر پوسٹ، ہر تصویر، ہر کامنٹ اس دستاویز کا حصہ بن جاتا ہے جو دنیا کو ہماری کہانی سناتا ہے، اور یہی کہانی آگے چل کر ہماری تعلیم اور نوکری کے مواقع پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ آج کا کیا ہوا ایک مذاق میں کامنٹ ہو سکتا ہے 5 سال بعد کسی کالج کا ایڈمیشن آفیسر دیکھ رہا ہو، اور 10 سال بعد شاید کوئی کمپنی نوکری دینے سے پہلے اسے دیکھ لے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے اس بات کی کہ انٹرنیٹ پر کہی گئی بات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اب وقت ہے کہ ہم صرف فکر کرنے کے بجائے کچھ عملی اقدامات کریں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے کہ ڈیجیٹل آلات کو ہمارا خادم ہونا چاہیے، ہمارا آقا نہیں۔ یاد رکھیے، اصل طاقت اسکرین کی روشنی میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے کردار اور ہمارے فیصلوں میں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہر گھر کو اپنا ایک ڈیجیٹل ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے۔ یہ کچھ ایسے اصول ہوں جن پر گھر کے سب لوگ مل کر اتفاق کریں اور پھر ان پر عمل بھی کریں۔ اچھا،
تو یہ بات شروع کیسے کی جائے؟ یہاں کچھ آسان سے سوالات ہیں جو اس گفتگو کو شروع کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثلاً ہمیں اپنے فون کب ایک طرف رکھ دینے چاہیے؟ فیملی گروپ میں کس قسم کی چیزیں شیئر کرنا ٹھیک ہے؟ روزانہ تفریح کے لیے کتنا اسکرین ٹائم مناسب ہے؟ اور کیا ہم خاندان کے لوگوں کی تصویریں شیئر کرنے کے لیے کوئی اصول بنا سکتے ہیں؟ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، ہمارے خاندان کی ڈیجیٹل کہانی کیسی ہوگی؟ اس کہانی کو لکھنے کا اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسے کوئی اور نہیں لکھے گا، بلکہ ہم خود اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، سوچ سمجھ کر اور ذمہ داری کے ساتھ اسے تحریر کریں گے۔